بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری بحث ہے وہ تکلیف کے بارے میں، اب تک ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ تکلیف کرنا واجب ہے۔ تمام شرعی مسائل میں جو بھی انسان کے مسائل پیش آتے ہیں ان میں تکلیف کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے، جو شخص تکلیف نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب ہمارے پاس اس طرح کے دو شخص ہیں، جو اصلاً کوئی اعمال انجام ہی نہیں دیتا اور تکلیف بھی نہیں کرتا، اس کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں۔ دوسرا شخص ہمارے پاس وہ ہے جو اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ انجام دے رہا ہوتا ہے، یعنی فروض احکام پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بنا تکلیف کے انجام دے رہا ہوتا ہے انعامات۔ تو جو شخص بنا تکلیف کیے ہوئے ان اعمال کو انجام دے رہا ہے تو اس کے اعمال کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ اب یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص بنا تکلیف کے عمل انجام دے رہا ہے تو اس کے اعمال باطل ہیں، یہ ایک فتویٰ۔ اب ہم مراجع سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ اس شخص کے اعمال کو صحیح قرار دیا جا سکے، تو اس میں تفصیل فرماتے ہیں۔ تفصیل کی دو قسمیں ہیں، وہ اعمال جو یہ انجام دے چکا ہے بنا تکلیف کے، اب جب اس نے کسی مرجع کی طرف رجوع کیا تو اسے پتہ چلا کہ بنا تکلیف کے اعمال کرنا باطل ہوتے ہیں، تو یہ جو اعمال اس نے انجام دیے بنا تکلیف کے یہ صحیح ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرجع جس کی فتویٰ اس کے حق میں آج حجت ہے وہ اس سے پوچھتا ہے جو اعمال تم نے انجام دیے ہیں، نماز روزہ وغیرہ، اس کی کیفیت آپ کو معلوم ہے؟ اگر آپ اس کی کیفیت بتا پاتے ہیں، طریقہ کار بتا پاتے ہیں کہ اس طرح میں نے انجام دیے، اس طریقے کے مطابق نماز کو روزوں کو انجام دیا ہے، تو اس کی پھر دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ اگر ان اعمال میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہے اور مجتہد کی فتویٰ کے مطابق ہے، جس کی فتویٰ آج آپ کے حق میں حجت ہے، یا یہ کہ حکم واقعی کے مطابق ہے، یعنی جو نص قرآن اور نص حدیث سے حکم ثابت ہے جس کی مخالفت کا احتمال نہیں ہوتا، اس کو حکم واقعی کہا جاتا ہے، تو اس کے مطابق ہے۔ اب دو صورت، آپ کے اعمال کی جو کیفیت ہے وہ معلوم ہے اور وہ اعمال مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے یا حکم واقعی کے مطابق ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ کے سابقہ اعمال جو بنا تکلیف کے تھے اب یہ تکلیف گویا کہ تکلیف کے مطابق ہو جائیں گے اور صحیح قرار پائیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہے۔ دوسری قسم اعمال کا طریقہ کار تو معلوم ہے آپ کو، لیکن ان میں کمی پیشی واقع ہوئی ہے، تو اب کمی پیشی کی جو صورتیں ہیں وہ دو ہیں۔ یا تو آپ کے اعمال میں جو کمی پیشی واقع ہوئی ہے، مثال کے طور پر تمام نمازوں میں جو کمی پیشی واقع ہوئی ہے وہ ارکان کی صورت میں ہے، مثال کے طور پر آپ کی نمازوں میں سجدہ نہیں، دونوں سجدے نہیں تھے یا دو سجدے زائد تھے، یا آپ کی نماز میں ایک رکوع کم تھا، یا جو ہے دو رکوع آپ نے انجام دیے تھے، یا جو ہے آپ نے تکبیرۃ الاحرام انجام نہ دیا ہو، اس طرح جن کو ہم ارکان کہتے ہیں۔ اگر نماز کے ارکان میں کمی پیشی واقع ہوئی ہو تو آپ کی یہ نمازیں ساری باطل شمار ہوں، اگرچہ فتویٰ کے مطابق بھی ہوں، اس کے باوجود بھی باطل شمار ہوں، کیونکہ نمازیں وہ صحیح ہیں جن میں ارکان مکمل طور پر موجود ہوں۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ کمی پیشی اعمال میں واقع ہوئی ہے، نماز کے اجزاء میں، نماز کے واجبات میں مثال کے طور پر کمی پیشی واقع ہوئی ہے لیکن وہ ارکان نہیں ہے، دوسرے واجبات ہیں، مثال کے طور پر جو ہے الحمد کے علاوہ سورج چھوٹ گیا ہو، یا جو ہے قیام جو واجب رکن قیام نہیں ہے وہ چھوٹ گیا ہو، یا تشہد چھوٹ گیا ہو، یا جو ہے دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ چھوٹ گیا ہو جو کہ واجب ہے، یعنی ارکان کے علاوہ جو دوسرے واجبات ہیں وہ آپ سے رہ گئے ہوں جہالت کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، تو اس صورت میں آپ کے یہ اعمال بھی درست شمار ہوں گے، یہ نمازیں آپ کی
درست شمار ہوگی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جن میں آپ کو اعمال کے بارے میں کیفیت معلوم ہو، طریقہ کار معلوم ہو اور آپ بتائیں اور فتویٰ کے مطابق ہو یا حکم شرعی کے مطابق ہو تو وہ صحیح شمار کیے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اعمال کی کیفیت معلوم ہی نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ کس طرح انجام دیا ہے، برسوں آپ انجام دیتے رہے ہیں لیکن آپ کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ میں نے کس طرح انجام دیے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ کے اعمال ارکان کی کمی بیشی کے علاوہ دوسرے واجبات کی کمی بیشی میں ہیں تو وہ اعمال صحیح شمار کیے جائیں گے اور وہ اعمال مقبول شمار کیے جائیں گے، اور اگر ان میں ارکان کی کمی بیشی واقع ہوئی ہے تو وہ اعمال درست شمار نہیں ہوں گے، ان اعمال کی قضا آپ پر واجب ہوگی۔ تو یہ وہ آخر مسئلہ تھا جو ہم تقلید کے بارے میں بیان کرنے چاہ رہے تھے کہ جو شخص تقلید نہیں کرتا اور اعمال انجام دیتا ہے تو اس کی یہ صورت ہے۔ اب جو شخص تقلید نہیں کرتا اور اعمال بھی انجام نہیں دے رہا ہے اور وہ توبہ طائب ہو کر مجتہد کے پاس آتا ہے تو اس کا مسئلہ آسان ہے، کیونکہ اس نے کبھی عمل کیا ہی نہیں، تو جتنے بھی برس وہ اعمال انجام نہیں دیتا رہا ہے ان سب کی قضا اس پر واجب ہوگی، وہ اعمال قضا کے طور پر انجام دے گا اس موجودہ مجتہد کی فتویٰ کے مطابق، جس کی تقلید کرنا اس وقت اس کے اوپر واجب ہے۔